بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم مسجد اقصی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے، اسی لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پہ تعمیر کی گئی، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پہ پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پہ قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصی انتقاضہ کے آغاز سے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ گویا یہ مسجد حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے بھی پہلے موجود تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا، لیکن اسے کلیہ ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہو اور اپنے متابعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ قرآن مجید کی سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر القلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا ابراہیم کے بڑے فرزند سیدنا اسماعیل نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند سیدنا اسحاق کے فرزند سیدنا یعقوب نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑھے، پھلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پہ فرعون رمسیس کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ پیارے دوستو، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے اور یہاں ہی انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ نصب کیا تھا جہاں ان کی قوم عبادت کرتی تھی۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے زمانے میں یہ خیمہ ایسے ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس خیمے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا وہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ پھر 47 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس میں کوہ سیون میں ایک جگہ مستقل نصب کر دیا اور اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، لیکن سیدنا سلیمان کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا۔ وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنے قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اعتقادی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پہ مسلط کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل تاراج اجاڑ دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے بخت نصر پہ عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا۔ حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ بے شک بخت نصر کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا، پھر بخت نصر کا مسخ تبدیل یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل تبدیل کر دی، گدھ کی شکل میں ہوا اور پھر گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا، پھر بخت نصر کا مسخ بیل کی شکل و صورت میں ہوا، پس بیل چوپایوں کا بادشاہ بن گیا۔ بخت نصر کا یہ مسخ 7 سال تک رہا، لیکن اس کا دل انسان کا ہی رہا، اسی وجہ سے وہ تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا، جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی تو اس کی روح بھی لوٹا دی۔ صدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو حق تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے، جن کو بخت نصر اسیران بیت المقدس کے طور پہ قید کر کے عراق لے کر آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو اس قربت سے شدید حسد تھا۔ پس یہودی امراء بخت نصر سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت ان میں بہت آر مایوب سمجھی جاتی تھی۔ بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودی امراء حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ بلائے، پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلہاڑے سے قتل کر دینا، چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں۔ بس تم اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سے بخت نصر پہلے پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر پہلے کھڑا ہوا، جو اس کو اچانک ہی اتر آیا تھا، لہٰذا وہ باہر نکلنے لگا تو دربان اس پر کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہوا۔ تو بخت نصر بولا میں بخت نصر ہوں۔ تو دربان بولا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے اور اس پر کلہاڑے کا وار کر دیا، جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ اس کے توحیدی ہونے کے متعلق وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ موت سے قبل ایمان لایا تھا یا نہیں، مگر بعض یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس نے انبیاء کو شہید کیا اور بیت المقدس کو تاراج کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا اور وہ کافر ہی مرا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلوں اور کبھی رومیوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان کے عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتا تھا۔ انہی یہودی علماء ربیوں اور فریسیوں نے سیدنا عیسیٰ کو قید کرانے اور پھر سولی پہ چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی اور کس قدر نیچ حرکتیں کی، اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد سن 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹیٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ 17 ہجری بمطابق 638 کو جب مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ماتحتی میں ملک شام کو فتح کیا تو بیت المقدس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس کے پوپ نے، جس کا نام سرفانیوس تھا، مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کا سفر کیا اور بیت المقدس کے بطریق میں شہر کی چابیاں سیدنا عمر بن الخطاب کے حوالے کی۔ آپ نے وہاں پر اپنا مشہور عہد لکھوایا جسے میثاق عمر کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے ایلیا یعنی بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو اور گرجا و کلیسا کی حفاظت کی گارنٹی عطا فرمائی اور انہیں دینی و مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فرمان جاری کیا۔ اس فتح بیت المقدس میں 3000 سے زائد صحابہ کرام شریک تھے۔ حضرت عمر نے مسجد الاقصی کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا جسے آج بھی مسجد عمر کہا جاتا ہے، اور مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی نے اذان دی اور مسلمانوں نے نماز ادا کی۔
معزز سامعین، جب عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں سب عمارتیں، جن میں اہم ترین قبۃ الصخرہ ہے جو اسلامی تعمیر کے شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ 637 ہجری میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پہ پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجے بغض کی بنا پر ڈوم آف راک، جس کے اوپر قبۃ الصخرہ ہے جو ایک چٹان سے بنا ہوا ہے، کو کچرے سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے ہیں۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات اس چٹان پر سے براق کے ذریعے آسمانوں کو اڑے تھے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، لیکن آج کل قبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے صحن کے جنوبی حصے میں اور قبہ صحن کے وسط میں ایک اور اونچی جگہ پہ واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پہ ہوتا تھا، اور اس کی تائید امام ابن تیمیہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے۔ مسجد اقصی اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اس مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اگلی جانب تعمیر کیا تھا اقصی کا نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ جسے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مسجد اقصی عربی زبان میں دور ترین مسجد کے معنی میں فلسطین کے شہر بیت المقدس میں موجود ہے۔ اس مسجد کی طرف ایک اشارہ کیا جاتا ہے جو شہر کے جنوب مشرق میں مسجد الصخرہ سے 500 میٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ مسجد الاقصی کا نام رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس دور میں مکہ اور مسجد الحرام، جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا ملجا اور مسکن سمجھا جاتا تھا، اس سے مسافت میں دوری کو مورد توجہ قرار دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے، اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلے صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائز ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ معزز دوستوں، مسجد اقصی خلفائے راشدین خلافت بنو امیہ خلافت بنو عباسیہ میں مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ جب خلافت بنو عباسیہ رو بزوال ہونے لگی تو عالم اسلام میں کئی چھوٹی موٹی سلطنتیں وجود میں آ گئیں، جن میں سے ایک سلجوقی سلطنت تھی جو فلسطین اور شام میں تھی، اور دوسری شیعہ رافضی فاطمی سلطنت تھی جو مصر میں قائم تھی۔ یہ نہایت ہی بدترین حکومت تھی۔ اس نے سنی سلجوقی سلطنت پہ حملے شروع کر دیے، اس لیے کہ بیت المقدس انہی کے زیر انتظام تھا۔ بالآخر انہوں نے بیت المقدس کو سلجوقیوں سے چھین ہی لیا۔ جب یورپ کے عیسائیوں نے دیکھا کہ دو مسلمان ریاستیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں تو انہوں نے 493 ہجری بمطابق 1099 میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔
بیت المقدس کا فاطمی گورنر افتخار الدولہ مالی فدیہ دے کے بھاگ گیا اور تمام مسلمانوں کو اس شیعہ خبیث نے صلیبیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ عزتیں لوٹی گئیں، بچے بوڑھے عورتیں کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ عین مسجد اقصیٰ کے اندر وہ قتل و خون کا بازار گرم کیا گیا کہ الامان والحفیظ۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور قبۃ الصخرہ پہ صلیب نصب کر دی گئی، اور مسجد اقصیٰ کے برآمدے کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، اور پھر 90 سال تک کے لیے مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی اور عیسائی فلسطین کے ایک اچھے خاصے رقبے پہ قابض ہو گئے۔ پھر جب بھی صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پہ قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ کہا جاتا ہے کہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو بیلفور ڈیکلریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ برطانیہ فلسطین میں آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگے اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں، اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے تو اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان میں جنگیں چھڑ گئیں۔ یہ جنگیں 1967 تک چلی۔ جنگ کی شروعات میں اسرائیل نے مغربی بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور فلسطین کے کچھ اور علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ بقیہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر مصر، شام، لبنان اور اردن کا قبضہ ہو گیا۔ بیت المقدس کا مشرقی علاقہ جس میں حرم شریف اور مسجد اقصیٰ سمیت مقدس مقامات ہیں اردن کے قبضے میں تھا۔ یہ صورتحال 1967 تک قائم رہی۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے اختتام پر اسرائیل کا پورے فلسطین پہ قبضہ ہو گیا۔ مقدس مقامات تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئے۔ معزز دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں سلطان نور الدین زنگی کو سرزمین شام میں صلیبیوں کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ مسجد اقصیٰ فتح کرنے کے بعد صلیبیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فتح کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک لشکر جرار سمندری راستے سے رابغ روانہ کر دیا تاکہ وہاں سے یہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں پہ حملہ آور ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے سلطان نور الدین زنگی کو انہوں نے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اپنی فوجوں کو خشکی کے راستے رابغ روانہ کر دیا۔ رابغ کے ساحل پر اسلامی افواج صلیبیوں کے لیے موت بن کے تیار کھڑی تھی۔ نور الدین زنگی کی افواج نے نہ صرف صلیبیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان کو اس طرح ختم کیا کہ ان کا کوئی فوجی پلٹ کر پھر فلسطین نہیں جا سکا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے اس طرح پست ہوئے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے خواب بھول گئے۔ اسی دوران سلطان زنگی کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ غازی ملت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا، جنہوں نے بے شمار مارکوں میں یورپی صلیبیوں کو شرمناک شکستیں دی۔ لیکن ان کی سب سے بدترین شکست حطین کے مارکے میں ہوئی، جس میں 30,000 سے زائد عیسائی مارے گئے اور 30,000 سے زائد گرفتار ہوئے، جن میں اکثر یورپی ریاستوں کے شہزادے تھے۔
یہ مارکہ 25 ربیع الثانی 583 عیسوی و مطابق 4 جولائی 1187 عیسوی کو پیش آیا۔ اس مارکے کے صرف 3 ماہ بعد 27 رجب 583 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے مسجد اقصی کو نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا اور اس پہ لگی ہوئی صلیب توڑی اور اس کی میناروں سے پھر سے اللہ اکبر کی صدا گونجنے لگی۔ دوستوں، عہد ایوبی کے بعد پھر مملکوں کا دور آیا۔ اس دور میں بھی مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہی۔ پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے۔ انہوں نے بھی مسجد اقصی اور حرمین کی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 1750 سال تک ان کا اس مقدس سرزمین پہ کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ 1838 سے سرزمین میں ان کی دلچسپی شروع ہو گئی اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جب تک بیت المقدس صلیبیوں کے چنگل میں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے۔ ان کے چہرے پہ حزن و ملال کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو اس اللہ کے شیر نے جواب دیا، مجھے کیوں کر خوشی اور کیسے کھانا اچھا لگے اور کیسے آرام سے سونے کی لذت آئے جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ مصر کی رافضی فاطمی حکومت کو بھی ختم کیا، جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا تھا۔ اسی دوران 1897 میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین سرزمین فلسطین پہ قبضہ کرنا ہے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے داموں میں خریدیں۔ لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے صہیونی تحریک کا عالمی صدر ڈیوڈور ہرٹزل خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے استنبول گیا، لیکن صہیونیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے غدار ملت مصطفیٰ کمال اتاترک نے سلطنت عثمانیہ کو زبردستی اس جنگ میں داخل کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں عظیم عربی سلطنت کا خواب دکھایا، جس سے متاثر ہو کر شریف مکہ حسین بن عبداللہ نے ترکوں سے بغاوت کا اعلان کیا۔ یہ وہی شریف مکہ ہے جس کی اولاد آج بھی اردن پہ حکومت کر رہی ہے اور لارنس آف عربیہ نے کئی عرب بدو قبائل کو ترکی افات کے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے سارا عرب خلافت عثمانیہ سے باغی ہو کر برطانیہ اور فرانس کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران صہیونیوں کی عالمی تنظیم کے صدر وائزمن نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جنگ جیت کر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا وطن قائم کر دے تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیمز بلفور نے 2 نومبر 1917 کو یہودیوں سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ان کے لیے فلسطین کہا جاتا ہے اس اعلان بلفور ڈکلیریشن میں ایک ہوم لینڈ قائم کریں گے۔ تاریخ میں اس معاہدے کو بہت اہمیت دی جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ساری دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی اور ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ بعض محققین کے مطابق قرآن میں مذکور مسجد الاقصی سے مراد وہ وسیع علاقہ مراد ہے جس میں مسجد الصخرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پہ جانے کی جگہ اور اس کے دیگر حصے اور رواق بھی شامل ہیں۔ اسی لیے بعض شیعہ مفسروں نے سورہ اسراء کی پہلی آیت میں مذکور مسجد الاقصی سے بیت المقدس مراد دیا ہے، جسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا۔ مسجد الاقصی مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے ہاں قابل احترام ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلیمان کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصی کے نیچے واقع ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایات میں بھی مسجد الاقصی کو بیت المقدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ موجودہ چھت والی جو عمارت عبد الملک بن مروان کے دور میں بنی ہے وہ آج کل مسجد الاقصی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس عمارت میں مسجد الصخرہ، مسجد عمر، دیوار براق شامل ہے۔ 2 ہجری کو مسلمانوں کا قبلہ بدلنے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی تھا۔ اسی لیے قاجار اور پہلوی دور میں بعض حاجی حج کے بعد بیت المقدس کے مذہبی مقامات خاص کر مسجد الاقصی کی زیارت بھی کرتے تھے۔ اسلامی احادیث میں مسجد حرام، مسجد النبی اور مسجد کوفہ کے ساتھ مسجد الاقصی 4 بافضیلت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں مسجد کوفہ کا ذکر نہیں اور مسجد الاقصی، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ساتھ سب سے بافضیلت 3 مساجد میں سے ایک ہے۔ ان تینوں مساجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔
شرعی طور پر اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہ کہا گیا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصی اور قدس کو بڑی عقیدت و محبت سے دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہم السلام کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد سے سفر معراج پہ روانہ ہوئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پہ ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے مسجد اقصی کی جانب ہی رخ کر کے تقریباً 17 ماہ تک نمازیں ادا کرتے رہے۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب کی ذیل میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ ہیں مسجد حرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی کی ایک نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے، اس کی نماز محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، اس کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر، اس کی نماز مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کی نماز میری مسجد مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی شخص کی ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کے تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ مسجد اقصی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسی مسجد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے نماز کی تعداد میں کمی کی درخواست کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد الاقصی کی جگہ ایک معبود بنایا، اور حضرت سلیمان نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا، جسے معبد سلیمان، معبد یروشلم، معبد ایلیا اور بقعہ ایلیا کہا گیا۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کا کہنا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے توسط فتح ہونے سے پہلے مسجد الاقصی کے علاقے میں حضرت مریم کے نام سے ایک کلیسا بھی موجود تھا۔ پہلی صدی ہجری کے ماخذ کے مطابق موجودہ مسجد الاقصی پہلی صدی ہجری کو امویوں کے دور میں تعمیر ہوئی۔ 8ویں صدی ہجری کے مورخ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر 66 ہجری کو بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان حکومت نے 65 سے 66 ہجری کے دور حکومت میں شروع کروائی اور 73 ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچی۔ بعض نے اس کی تاسیس کی نسبت ولید بن عبد الملک کی طرف دی ہے۔ ابن کثیر لکھتا ہے عبد الملک نے اس لیے مسجد الاقصی اور دیگر اماکن کو تعمیر کیا
تاکہ شامیوں کو حج جانے سے روک دے اور ان کو یہیں پر طواف کرنے پہ مجبور کرے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر حج کو عبد الملک کے خلاف تبدیل کرنے اور حاجیوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور روز عرفہ اور ایام منا میں خطبوں کے ذریعے عبد الملک اور اس کی نسل کے دادا حکم بن عاص پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کی یاد دہانی کرا کر شام والوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ مسجد الاقصیٰ کی عمارت مستطیل شکل میں ہے، جس کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ مسجد کی عمارت 53 سنگ مرمر کے ستون اور 49 بنیادوں پر بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد ایک بڑے ہال پہ مشتمل ہے جس کے درمیان میں ایک گنبد واقع ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی عمارت مختلف ادوار میں تعمیر و مرمت ہوئی ہے۔ بنی عباس، فاطمیون، ایوبی سلطنت اور عثمانی حکومت میں تعمیر و مرمت ہوئی۔ زلزلے کی وجہ سے مسجد الاقصیٰ کی تخریب کے بعد دوبارہ تعمیر اور مرمت کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک کتیبہ کے مطابق فاطمیوں کا خلیفہ الظاہر العزاز دین اللہ کے حکم سے مسجد الاقصیٰ پہ ایک گنبد بنایا گیا، اور المستنصر دین اللہ کے حکم سے مسجد کے شمالی ایوان کی مرمت ہوئی۔ جب صلیبیوں نے 1099 بمطابق 583 ہجری میں بیت المقدس پہ ناجائز قبضہ کیا اور مسجد کے ایک حصے کو کلیسا بنا دیا، اور باقی حصے میں کچھ کو اپنی فوجیوں کی استراحت گاہ اور کچھ کو اپنی چیزوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے گودام بنا دیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے 599 ہجری کو ان سے بیت المقدس کو واپس لے لیا اور مسجد کی مرمت کا اقدام کیا۔ محراب مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کی گنبد پہ تزئین و آرائش کا کام کیا اور معروف لکڑی کا منبر وہاں رکھوایا۔ سلطنت مملوک اور عثمانی نے بھی مسجد الاقصیٰ کی مرمت کی ہے۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب میں جو شورشیں اور سازشیں کی، ان سے تاریخ اسلام کا ہر طالب علم آگاہ ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں سے پہلے یہود نے مسلمانوں کے خلاف بالخصوص اور دیگر انسانیت کے خلاف بالعموم معادلانہ رویہ اپنا رکھا ہے۔ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہی کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کی کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پشتبان بنے ہوئے ہیں۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ معزز دوستوں، احادیث کی روح سے قرب قیامت وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں شام کے علاقے میں ہی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کا ساتھ دینے کی ترغیب دی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہوگی۔ یہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت میں ملت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور ارض مقدسہ آباد ہو جائے گا۔ یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال عراق اور شام کے درمیان میں سے نکلے گا، اور یہ فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، مگر دجال مکہ مدینہ، کوہ طور اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دوستوں، احادیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں سے ہوگا۔ آپ کا نزول دمشق کے مشرق سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اس دجال کو قتل کریں گے۔ فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ قیامت سے پہلے ایک آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان محشر شام کی طرف لے کے آئے گی۔ وہ آگ صبح، دوپہر اور شام ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی، حتیٰ کہ وہ انہیں میدان محشر تک پہنچا دیں گے۔ شام محشر و منشر کی سرزمین ہے، اور یہ بات تم غور سے سن لو کہ جس قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ اسرافیل سور پھونک کر ایک قریبی جگہ
صخرہ بیت المقدس سے پکارے گا۔ یہ پکارنے والا فرشتہ اسرافیل یا جبرائیل ہوگا، اور یہ پکار نفخہ ثانیہ ہوگا، جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اور قریبی جگہ جہاں سے یہ ندا ہوگی، اس سے بعض نے صخرہ بیت المقدس سے مراد لیا ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا دے۔ آج تمام یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کے قتل کریں گے، اور ایک بار پھر قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی ظہور کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح کرے گا۔ دوستوں، آج کے موجودہ حالات کے پیش نظر یہ بات واضح ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ عزت و شان کے اعتبار سے پہلی مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے۔ تینوں مساجد کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خصوصی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ مسجد اقصی مدینہ القدس کے دامن کوہ میں بنائی گئی۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جن کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب و تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جس سے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دو حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا اور دوسرا نیا۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ اسے مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ قدیمی شہر یروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ روئے زمین پہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کے رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معبد کے باقیات میں سے ہے، اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب بھی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع الکاس آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر داؤد نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے، اور یہاں ہی انہوں نے اپنی قوم کے لیے خیمہ نصب کیا تھا جہاں ان کی قوم عبادت کرتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے پیارے دوستوں، مسجد اقصی کی فضیلت، تعمیر و تاریخ قرآن و سنت کی روشنی میں حسب ذیل ہے۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پہ سرزمین شام کو بابرکت زمین کہا گیا۔ نزول قرآن کے وقت ملک شام موجودہ شام سے بہت وسیع تھا، موجودہ فلسطین بھی اس کا حصہ تھا۔ مسجد اقصی شام کی اسی بابرکت سرزمین میں واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سلیمان کے دور میں موجود بنی اسرائیل کی اس عظیم سلطنت کی طرف ارشاد ہے، جو کہ اس زمانے کے شام اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ العالمین سے واضح ہوتا ہے کہ سرزمین فلسطین و شام کی برکات کسی خاص جماعت، قوم یا مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔
جیسا کہ یہود کا یہ خیال ہے کہ اس سرزمین کی برکات ان کے لیے مخصوص ہیں، بلکہ اس سرزمین کی برکت تمام اقوام، مذاہب اور جماعتوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت سلیمان کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ معزز سامعین، جہاں تک بات ہے مسجد اقصیٰ کی، وہ تو فضیلت کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کی زمین بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ اس کا اندازہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد سرزمین یعنی فلسطین و شام کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ اسی طرح ارشاد بالی تعالیٰ ہے، ہم نے ان یعنی قوم سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کے دن میں ہم نے برکت رکھ دی ہے، کچھ نمایاں بستیاں بنائی تھی۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ القرآن سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ برکت صرف فلسطین کی بستی میں نہیں رکھی گئی بلکہ ان تمام بستیوں میں رکھی گئی ہے جو سرزمین شام میں واقع ہے۔ دوستوں، مسجد اقصیٰ ان مساجد میں سے ہے کہ جس کو جلیل القدر انبیاء نے تعمیر کیا۔ طبرانی کی روایت کے الفاظ ہیں، حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بنیادیں رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان کے ہاتھوں مکمل کرواؤں گا۔ پیارے دوستوں، مسجد اقصیٰ ارض مقدسہ میں سے ہے۔ اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک ارض مقدسہ سے مراد شام ہے۔ دوستوں، مسجد اقصیٰ ان 4 جگہوں میں سے ہے جہاں دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ وہ ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ حضرت جنادہ بن امیہ دوسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا دوست ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کی، ہمیں ایسی حدیث سنائیے جو آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو۔ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا، میری امت کے لوگوں، وہ تم میں نکلے گا، وہ گھنگریالے باروں والا اور گندمی رنگ کا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی یعنی نہیں ہوگی، اس کے پاس جنت و جہنم ہوگی، اس کے پاس پانی کے نہر اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اسے اتنی طاقت و قوت دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین سے کوئی چیز نہیں اگے گی، وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا، وہ 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد مقدس اور کوہ طور۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا میں 4 جنتی قصر پائے جاتے ہیں جن میں ایک بیت المقدس بھی ہے۔ روایات میں ہے تابوت سکینہ، تورات و انجیل کا اصلی نسخہ انبیاء کرام کی مقدسات امام مہدی کے ذریعے اپنی اصلی مقام سے بیت المقدس تک منتقل ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دریائے تبریہ سے مقدس صندوق اس امام مہدی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوگا اور اسے امام مہدی کے سامنے بیت المقدس میں رکھا جائے گا۔ لیکن آج یہ امر مسلمانوں کے لیے باعث شرم ہے کہ ان کا قبلہ اول اور وہ زمین جو برکتوں کا خزانہ تھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن چکی ہے۔ برطانوی سامراج کے زیر سرپرستی جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دینے سے شروع ہونے والی سازش دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچی جب 1948 میں مسلمانوں کے سینے میں خنجر کی طرح اسرائیل کو پیوست کر دیا گیا۔ منصوبہ بندی کے بغیر اور ہتھیاروں سے لیس ہوئے بغیر کی جانے والی جھڑپیں اور ہلکا پھلکا احتجاج سے صہیونیت کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ مسلمانوں کے جرم ضعیفی اور عربوں کی نالائقی اور انا پرستی کی وجہ سے اسرائیل نے ان کو 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور فلسطین کی آزادی کا مطالبہ تو ایک طرف لینے کے دینے پڑ گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا۔ یروشلم کی حدود کو بڑھا دیا گیا اور مشرقی یروشلم بیت المقدس کا علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ صورتحال یہاں تک آن پہنچی کہ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل رہن نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانے ہے کہ تقریباً 1 ماہ بعد
25 सितंबर 1969 को मराकश के शहर रबात में OIC का क़याम अमल में आ गया। लेकिन ये इदारा जो अल-कुद्स की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की खातिर वजूद में आया था, आज एक दफ्तर में सिमट गया है। अल-कुद्स की बाजियाबी के लिए एक अल-कुद्स कमेटी तो कायम है, मगर अमलन मुर्दा है। आलम इस्लाम के इत्तेहाद का जो मंजर लाहौर की दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस में नजर आया और अल-कुद्स की आज़ादी की जो उम्मीद बंधी थी, इसे इस्तिमारी कुव्वतों ने शाह फैसल के कत्ल और भुट्टो की फांसी के जरिए पारा पारा कर दिया और आखिरी कील मिस्र और इसराइल के दरमियान कैंप डेविड मुआहिदे के जरिए ठोक दी गई। सद्दाम हुसैन की कुवैत पर कब्जे के बाद जन्म लेने वाले नए मंजरनामे के बाद फलस्तीन का मसला आलम इस्लाम के लिए मसला ही नजर नहीं आता और अब रही सही कसर ट्रंप की शह पे बनने वाले अमरीकी इस्लामी अरब इत्तेहाद ने निकाल दी है। अगयार की साजिशों के नतीजे में इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले इत्तेहाद के अहदाफ से फलस्तीन का मसला मुकम्मल महव कर दिया गया। फलस्तीनियों की तहरीक आज़ादी का नतीजा इस हद तक बरामद हो गया कि मगरबी किनारे और गजा का महदूद इलाका आज़ाद तो हुआ, लेकिन एक महसूर रियासत की शक्ल इख्तियार कर गए जिन्हें जब चाहे इसराइल ड्रोन डालता है। गजा एक कैद खाने की हैसियत रखता है। आज भी मुसलमानों का क़िबला अव्वल पुकार पुकार कर मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ रहा है। कब्ज़ा मुशरिक से अगर कोई निजात दिलवाए तो क़िबला अव्वल का एक मुद्दत से यही अरमान है, लेकिन अफसोस कि मुस्लिम हुक्मरानों की ज़मीर मुर्दा हो चुकी है। इक़्तिदार का दवाम और बादशाहतों की हिफाजत उनका पहला व आखिरी तरजीह है। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए जो रस्मी आवाज़ पहले उठा करती थी, आज वो भी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त सहियूनी और इस्तिमारी साजिशों के तुफैल और अरब की हुक्मरानों की मफाद परस्ती और तंग नजरी की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, इससे फ़लस्तीन की आज़ादी और अल-कुद्स की बाजियाबी एक सवालिया निशान बन गई, क्योंकि बहुत से अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है। बाज़ रियासतों के खुफिया ताल्लुकात हैं। खुद मुस्लिम रियासतों में मुकामात मुक़द्दसा का जो हशर किया जा रहा है, इससे इसराइल पे मौजूद आलमी बरादरी का अखलाकी दबाव भी ख़त्म हो गया है कि किसी मसले को मजहब के मुक़द्दस आज़ार की हुर्मत की पाबंदी की जाए। जब मुसलमान खुद अपने मकामात मुक़द्दसा को पामाल करेंगे, जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल बकी की ताराजी से शुरू होने वाला सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया है। सरजमीन हिजाज पर सिर्फ 5% इस्लामी आसार बाकी रह गए हैं। पूरी दुनिया में मसाजिद में धमाके मामूल हैं। नाम निहाद जिहादी तंजीमों ने इराक, शाम, बहरीन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक अंबिया अहले बैत और अत्हार सहाबा किबार के मज़ारात की तबाही का खौफनाक सिलसिला शुरू कर रखा है। इससे गैरों को भी शय मिल रही है। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, पर किसी एक अरब मुल्क ने भारत से सिफारती ताल्लुकात खत्म न किए। ऐसे में इसराइल से बैतुल मक़दस की आज़ादी और बेहुरमती न करने का कोई मुतालबा भी करे तो उसका क्या असर होगा? आज उम्मत मुस्लिमा की यह हालत है कि हर मुस्लिम मुल्क दूसरे में मुदाखलत कर रहा है। शाम, इराक, यमन, लीबिया इसकी बदतरीन मिसाल है। जब तक मुसलमान खुद अपने अमाल दुरुस्त नहीं करेंगे, यहूद व हनूद, अमरीका, इसराइल, बरतानिया के खिलाफ उनकी आवाज़ पर कोई कान नहीं धरेगा, न इसका कोई फ़ायदा होगा। माह रमज़ान की मुक़द्दस सातों में यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन मनाने का मकसद आलमी ज़बूर को झंझोड़ना और मुस्लिम हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से बेदार करना है, ताकि मुसलमानों के सीने पर लगे गहरे घाव का इलाज किया जा सके और दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद करके ईमानी और दीनी फरीजे को पूरा किया जा सके। क्योंकि जो जुल्म पे लानत ना करे आप लाइन है, जो जबर का मुनकर नहीं वो मुनकरे दीन है। मस्जिद अक्सा की इर्द गिर्द की सरजमीन भी बाबरकत है। इरशाद बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इस आयत से मालूम होता है कि मस्जिद अक्सा के साथ साथ इसके इर्द गिर्द सरजमीन यानी फ़लस्तीन और शाम का इलाका भी बाबरकत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौल कुरान मजीद में है, ऐ मेरी कौम के लोगों, दाखिल हो जाओ उस मुक़द्दस सरजमीन में कि जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अर्ज़ मुक़द्दसा से मुराद शाम है। मस्जिद अक्सा इन 3 मसाजिद में शामिल है कि जिनका तबर्रुक हासिल करने के लिए या इनमें नमाज पढ़ने के लिए या इनकी ज़ियारत के लिए सफ़र को मशरू करार दिया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, 3 मसाजिद के अलावा किसी जगह का कसद करके सफ़र करना जायज़ नहीं। मेरी इस मस्जिद का यानी मस्जिद नबवी का, मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का। सही हदीस में मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। मस्जिद अक्सा उन 4 जगहों में से है जहां दज्जाल दाखिल न हो सकेगा। दोस्तों, इसराइल ने अब खुल्लम खुल्ला बैतुल मक़दस को अपना दारुल हुकूमत करार दे दिया है और इस्तिमारियत का सरगना अमरीका भी अपना सिफारत खाना मशरक़ी यरूशलेम में मुंतकिल कर चुका है।
جو عالمی قوانین اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی پامالی ہے اور صہیونیت کے ایجنڈے کی تکمیل کی جانب بہت بڑا قدم ہے۔ لیکن افسوس، مسلم حکمران اس جانب کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ انہیں اپنی حکومتوں اور اقتدار کے بچاؤ کی فکر تو ہے، لیکن عالم اسلام کے عظیم ورثے کی کوئی قدر نہیں۔ یہی عہد حاضر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مسلم حکمران یہ مت بھولیں کہ بیت المقدس کو فراموش کرنا اپنی تاریخ، عزت و غیرت و حمیت کو فراموش کرنا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو تاریخ انہیں بھی فراموش کر دے گی۔ پورے عالم اسلام کو یہ بات ذہن نشین کرنا ہوگی کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اپنی آواز میں اثر پیدا کرنے کے لیے امت مسلمہ کو مسلم ممالک میں اسلامی آثار مقدسہ کی حرمت کو بحال کرنا ہوگا۔ استعماری قوتوں اور اسلام دشمنوں کی دخل اندازیوں کے خلاف احتجاج اسی وقت کارگر ہوگا جب وہ ایک دوسرے کے ممالک میں مداخلت بند کریں گے، کسی مسلم ممالک کے مسئلے کو عالم اسلام کا مسئلہ سمجھتے ہوئے حل کریں گے، اقوام متحدہ میں ویٹو پاور حاصل کریں گے، OIC کے فورم کو مضبوط بنائیں گے، مشترکہ اقتصادی بلاک بنائیں گے، غریب مسلم ملکوں کا معیار بلند کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے، دہشت گردی و انتہا پسندی کو ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے ایسا کرنے والوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کریں گے۔ جب تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، عالم اسلام کے لیے کھویا ہوا عروج، کشمیر، فلسطین کی آزادی اور القدس کی بازیابی ناممکن ہے۔ بارگاہ یزدی میں دعا ہے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر، کیونکہ اتحاد و یکجہتی ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے مسلمانان عالم قبلہ اول کو یہود کے پنجے سے چھڑا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے قبلہ اول عالم اسلام کی وحدت و یکجہتی کے لیے فریاد کر رہا ہے۔ سرخروئی انہی کا مقدر بنے گی جو اس پکار پہ لبیک کہیں گے۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔